دوستو آج میں بی بی کا مقبرہ یا ٹوم آف دا لیڈی کو ایکسپلور کرنے آیا ہوں، جو مہاراشٹرا کے شہر سمبھاجی نگر میں واقع ہے اور جس کا پہلا نام اورنگ آباد ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہنچ کر 25 روپے کی ٹکٹ خریدنی ہوگی، جو فارنرز کے لیے 300 روپے ہے۔ یہ ہے بی بی کے مقبرے کا داخلی یا انٹرنس گیٹ۔ یہاں آپ کو ٹکٹ دکھا کر اندر جانا ہوگا۔ یہ داخلی دروازہ یا انٹرنس گیٹ مقبرے کے جنوب یا ساؤتھ کی طرف ہے۔ اس انٹرنس گیٹ کے دونوں طرف آپ کو ہرے بھرے پیڑ نظر آئیں گے، جن کے سائے میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی بی کا مقبرہ یا ٹوم آف دا لیڈی سمبھاجی نگر کے ریلوے اسٹیشن سے 5 کلومیٹر دور اور سٹی سینٹر سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ جیسے ہی اندر داخل ہوں گے، آپ کو چاروں طرف ہرے بھرے باغات نظر آئیں گے، جن کو 4 باغ یا 4 گارڈنز کہا جاتا ہے۔ بی بی کا مقبرہ ان 4 باغات سے گھرا ہوا ہے۔ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی کا مقبرہ شاندار سنگ مرمر یا ماربل سے بنایا گیا ہے۔ بی بی کے مقبرے کے لیے بیلوں سے چلنے والی گاڑیوں پر یہ سنگ مرمر جے پور کی مشہور کانوں سے لایا گیا تھا۔ مقبرہ ایک اونچے مربع پلیٹ فارم پر بنایا گیا ہے، جس کے چاروں کونوں میں 4 انتہائی خوبصورت مینار بنائے گئے ہیں، جن تک پہنچنے کے لیے 3 اطراف یا 3 سائڈ سے سیڑھیاں ہیں۔ آگرہ کے تاج محل کی طرح اس یادگار یا امپریسو مونیومنٹ کا ایک مرکزی گنبد یا سینٹرل ڈوم ہے، جس کے چاروں طرف 4 چھوٹے چھوٹے بہت ہی خوبصورت گنبد یا ڈومز بنے ہوئے ہیں۔ آگرہ کا تاج محل اور بی بی کا مقبرہ یا موسیلیم ایک دوسرے سے کلوزلی ملتے جلتے ہیں، اسی لیے اس مقبرے کو دکن کا تاج یا تاج آف دا دکن بھی کہا جاتا ہے۔ بی بی کا مقبرہ محبت کی ایک اور یادگار ہے۔ بی بی کا مقبرہ آگرہ کے تاج محل سے بالکل بھی الگ نہیں ہے۔ آگرہ کا تاج محل بیوی یا وائف کی یاد میں بنایا گیا ہے، اور بی بی کا مقبرہ ایک بیٹے نے اپنی ماں سے محبت کے اظہار کے طور پر بڑے فخر سے کھڑا کیا ہے، جس کو بی بی کا مقبرہ یا ٹوم آف دا لیڈی کہا جاتا ہے۔ غلام مصطفیٰ کے تاریخی نوشتہ یا ہسٹوریکل انسکرپشن تاریخ نامہ کے مطابق بی بی کے مقبرے کا ڈیزائن عطا اللہ نے تیار کیا تھا۔ عطا اللہ احمد لاہوری کے بیٹے تھے، جو آگرہ کے تاج محل کے آرکیٹیکٹ تھے۔ اسی وجہ سے یہ اس کی ظاہری شکل کی وضاحت کرتا ہے۔ آگرہ کا تاج محل اور بی بی کا مقبرہ ایک دوسرے سے ایک سے زیادہ طریقوں سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آگرہ کا تاج محل اورنگزیب کی ماں کی یاد میں بنایا گیا ہے، اور بی بی کا مقبرہ ان کی بیوی کی ایک بہت بڑی یادگار ہے۔ ان دونوں مقبروں کی وجہ سے یہ دونوں عورتیں تاریخ کے چیپٹر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئیں۔ بی بی کا مقبرہ 17ویں صدی یا 17 سینچری میں بنایا گیا تھا۔ اورنگزیب نے اس کو بنانے کے لیے 1660 سے کام شروع کیا تھا، لیکن بعد میں اس کے بیٹے اعظم شاہ نے اپنی ماں دل راز بیگم، جن کو ان کی موت کے بعد رابعہ درانی کا لقب دیا گیا تھا، 1668 سے لے کر 1669 تک اس مقبرے کو کمپلیٹ کیا۔ یہ ہے بی بی کے مقبرے کا اندرونی منظر یا انٹیریئر ویو۔ اندر داخل ہونے سے پہلے یہاں آپ کو جوتے اتار کر آنا پڑتا ہے۔ اس مقبرے کے اندر دل راز بیگم کی قبر یا مزار ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی آپ کو اوکٹیگنل چیمبر یا 8 کونوں والی گیلری نظر آئے گی، جو چھوٹے چھوٹے گلدستے نما کالمز یا خطوط کی ایک قطار سے بنی ہوئی ہے، جس کو بالسٹریڈ کہا جاتا ہے۔ مقبرے کی اندرونی دیواروں کو خوبصورت پھولوں کے نمونوں، جڑے ہوئے ڈیزائنز اور کیلی گرافی سے سجایا گیا ہے، جو اس دور کے کاریگروں کی فنی صلاحیتوں، جس کو آرٹسٹک ٹیلنٹ کہا جاتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔
اس کے علاوہ ان دیواروں پر جالی یا ٹریلس کا کام بھی بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ دلراز بانو بیگم یا رابعہ درانی کی کہانی کسی افسانے یا فیری ٹیل سے کم نہیں ہے۔ دلراز بانو صفوی خاندان میں پیدا ہونے والی شاہ نواز خان کی بیٹی تھی، جو اس وقت گجرات اسٹیٹ کے وائسرائے تھے۔ اس نے 1637 میں اورنگزیب سے شادی کی۔ اس کے 5 بچے پیدا ہوئے۔ 5ویں بچے کی پیدائش کے بعد دلراز بانو بیگم کی موت ہو گئی۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اورنگزیب اور اس کا بیٹا شاہ اعظم اپنی زندگی میں اس غم کو برداشت نہیں کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ باپ بیٹے کی جوڑی کئی مہینوں تک اس غم میں مبتلا رہی اور اس صدمے سے باہر آنے کے لیے ان کو کافی محنت کرنی پڑی۔ یہ جو آپ مقبرے یا موسیلیم کے اندر ایک بہت ہی سادگی سے بنائی ہوئی قبر کو دیکھ رہے ہیں، یہ دلراز بانو بیگم یا رابعہ درانی کی قبر ہے، جس کے چاروں طرف نازک ہندسی نمونوں کے ساتھ ساتھ سنگ مرمر یا ماربل کی جالی دار اسکرین لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہی آپ مقبرے کے قریب پہنچتے ہیں تو مقبرے کے سامنے کا حصہ سفید سنگ مرمر یا وائٹ ماربل سورج کی روشنی میں چمکتا ہے، جو اس کی عظمت اور خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے اور آگرہ کے تاج محل کی یاد دلاتا ہے۔ مشکل نقش و نگاری یا انٹرکیٹ کارونگز اور نازک مینار یا ڈیلیکیٹ منرتس اس تعمیراتی شاہکار یا آرکیٹیکچرل ماسٹر پیس کو سجاتے ہیں، جو وزٹرز کو اپنی خوبصورتی سے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ بی بی کا مقبرہ ایک حقیقی عجوبہ ہے جو شاندار کیلی گرافی سے سجایا گیا ہے اور مشکل نقش و نگار سے گھرا ہوا ہے۔ یہ بی بی کا مقبرہ مغلیہ خاندان یا مغل ڈائناسٹی کی دولت اور فنکارانہ مہارت یا آرٹسٹک فائنس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کا حصہ ہے۔ اس مسجد کو مقبرے کے پلیٹ فارم پر بنایا گیا ہے اور ویسٹ کی طرف بنایا گیا ہے۔ یہ مسجد حیدرآباد کے تیسرے نظام نے 1803 سے لے کر 1829 تک بنوائی تھی۔ ویڈیو کو پاز کر کے آپ اس مسجد کی پوری انفارمیشن پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کو بنانے میں باسالٹ اور پلاسٹر کا استعمال کیا گیا ہے۔ باسالٹ ایک نرم پتھر ہے جو والکینو کے جلدی ٹھنڈا ہونے کے بعد بنتا ہے، جس کے نیچے سنگ مرمر تھا۔ یہ ایک کمپلیٹ محراب والی مسجد تھی جس میں 377 لوگ آ سکتے تھے۔ اس مسجد کی تعمیر یا کنسٹرکشن کی وجہ سے مقبرے کا ویسٹرن سائڈ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ بی بی کے مقبرے میں سنگ مرمر یا ماربل کا انٹرنس گیٹ ہے۔ ایک بہت بڑا باغ جس کو 4 باغ کہا جاتا ہے، ایک مسجد اور 4 مینار ہیں۔ یہاں بہت سے وزٹرز آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر روز بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ اس مقبرے کی دیکھ بھال ASI کے ہاتھوں میں ہے۔ اس مقبرے کو دیکھنے کے لیے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے لے کر 100 سال تک کی عمر کے لوگ بھی اس مقبرے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے لیے ایک بہت اچھی جگہ ہے۔ ہسٹری لورز اور آرکیٹیکچر بفس والوں کے لیے یہ ایک مثالی جگہ ہے۔ ویسے تو ہندوستان میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں عظیم فن تعمیر یا آرکیٹیکچر ہے، ان میں ایک بی بی کا مقبرہ بھی ہے۔ بی بی کا مقبرہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں وزٹرز ہندوستان کے کلچر اور مذہب کی خوبصورتی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آنے والے لوگ مغلوں کے فن اور تعمیر یا آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتے۔ بی بی کا مقبرہ نہ صرف
کلچر یا ہسٹری کی جگہ ہے بلکہ ایک ورتھ وزٹنگ جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں کچھ فن اور انجوائمنٹ چاہتے ہیں، لیکن زیادہ یہ جگہ ان لوگوں کے دیکھنے کے لیے ہے جو تاریخ اور فن تعمیر یعنی ہسٹری اینڈ آرکیٹیکچر سے محبت کرتے ہیں۔ بی بی کا مقبرہ مغلیہ دور کی شان و شوکت کا جائزہ لینے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے جس کو انگریزی میں اسپلینڈر آف دا مغل ایرا کہتے ہیں۔ جب بھی آپ یہاں کبھی آئیں تو ضرور مقبرے کے گرد و نواح یا سراؤنڈنگز کو تلاش کریں، آپ پیچیدہ ڈیٹیلز اور ڈیزائن کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ اس کا کمپیئر تاج محل کے ساتھ کریں اور اس کی تاریخ اور سگنیفیکنس کے بارے میں زیادہ جان سکتے ہیں۔